أشرقت نفسي بنور من فؤادي. اعلان ہو گیا کہ اب دین مکمل ہو گیا، اب کوئی نیا آنے والا نہیں، میں نے اس کی حفاظت کرنی ہے. اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ فرمایا طریقہ کار یہ ہوگا، ایک ایک جماعت اٹھے گی، اس کی ایک ایک ادا کی حفاظت کرے گی. حدیث میں ایک روایت آتی ہے اور محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ تمام روایتیں جن کو کہا جاتا ہے کہ روایتوں میں سب سے زیادہ صحیح ترین روایتیں ہیں، ان میں چند روایتوں کا انتخاب ہوا. ایک روایت تو وہ ہے من کذب علی متعمدا فلیبوأ مقعدہ فی النار، جو آدمی میری طرف کسی بات کی نسبت کرے حالانکہ میں نے وہ نہیں کہی ہے لیکن وہ کہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا، وہ سمجھے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں بن گیا ہے. اور اس کے علاوہ جن روایتوں کا انتخاب کیا گیا ان روایتوں میں ایک روایت یہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حالات آئیں گے، اس سے پہلی امتوں پر بھی آئے تھے، اس امت پر بھی آئیں گے. سیاتی علیکم زمان، ان قریب تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تمہارے لیے دین پر عمل کرنا ایسا ہو جائے گا جیسے ہاتھ میں انگارے لینا. اور میرے آقا نے فرمایا، حدیث ہے، فرمایا قیامت سے پہلے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، اس سے پہلے ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ کہنا اتنا مشکل ہو جائے گا کہ اللہ کو ایک ماننا یہ اس بات کی دعوت ہوگی کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے. یعنی جو اللہ کہے گا وہ لائق کے گردن زدنی سمجھا جائے گا. ایسا دور بھی آئے گا، لیکن اس تمام کے باوجود ایسا نہیں ہوگا کہ یہ امت پورے طور پر مٹ جائے، ایسا نہیں ہوگا کہ یہ امت پورے طور پر گمراہ ہو جائے. لن تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی. اور دوسری روایت جو میں کہہ رہا تھا سب سے زیادہ صحیح ترین روایت جس کے لیے کہا گیا یہ متواتر روایت ہے، اور روایت یہ ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفۃ من امتی علی الحق، قیامت تک میری امت کا ایک گروہ دین کے اوپر ڈٹا رہے گا، دین کے اوپر قائم رہے گا. اور اس کے الفاظ کہیں قائمین، کہیں ظاہرین، کہیں منصورین. فرمایا یہ ڈٹا رہے گا، ان کے کثرت اور قلت کی طرف نہیں دیکھنا، چاہے کم ہوں یا زیادہ، مگر ان کو حق بات کہنے سے کوئی روک نہیں سکے گا. اور فرمایا ان کے مخالفین کی کتنی بھی بڑی تعداد ہو لیکن کچھ عرصہ تو ایسا لگے گا کہ وہ غالب آ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ایسا لگے گا کہ وہ ساون کی مینڈکوں کی طرح ٹرے کر کے ختم ہو گئے، اور وہ جو ایک طائفہ ایک طبقہ تھا وہ پھر برقرار رہا. فرمایا پھر حالات آتے رہیں گے، حالات آئیں گے، دنیا ظلم سے بھرے گی، دنیا جور سے بھر جائے گی، مگر اس کے باوجود بھی ایک طبقہ دین کے اوپر قائم رہے گا. محدثین میں یہ بحث چھڑ گئی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے وصال فرمانے، تشریف لے جانے کے بعد، آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد امت کے مختلف طبقے آئے اس دین کی خدمت کے لیے. کچھ وہ تھے جنہوں نے قرآن کے الفاظ کی حفاظت کی، جن کو حفاظ کہا جاتا ہے. کچھ وہ ہیں جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہونے والی قراتوں کی حفاظت کی، جن کو قرہ کہا جاتا ہے. کچھ وہ لوگ کھڑے ہوئے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے قرآن پڑھنے کے انداز کی حفاظت کی. ان کو مجودین یا ان کو تجوید والا کہا جاتا ہے. ایک طبقہ وہ کھڑا ہوا جس نے قرآن کے معانی کی حفاظت کی، ان کو مفسرین کہا جاتا ہے. ایک طبقہ کھڑا ہوا جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی، آپ کے اقوال کی حفاظت کی، ان کو محدثین کہا جاتا ہے. ایک طبقہ وہ کھڑا ہوا جس نے ان سارے کا عرق نکالا، اس کا نچوڑ نکالا، اس کا رس نکالا، اور قرآن کے سے اور حدیث سے مسائل نکالے کہ پروردگار اس میں ہمیں کہنا کیا چاہتا ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ہمیں کہنا کیا چاہتے ہیں. اس طبقے کو محدثین کا طبقہ کہتے ہیں. ان تمام کا اس امت کے اوپر احسان ہے. ہائے ہائے، ہاں، اس طبقے کو فقہا کا طبقہ کہتے ہیں. انہوں نے کس طرح محنت کی، اللہ اکبر. اس کا اندازہ اس سے لگائیے گا کہ امام وقت رات کو کھانا کھا کر کے بستر پر پہنچے،
خادم رات بھر، چونکہ شاہی مہمان تھے تو خادم رات بھر جھاگتا رہا کہ کہیں پتہ نہیں کس وقت میں جاگے اور کس خدمت کے لیے بلائیں اور میں خدمت انجام نہ دے سکوں اور صبح میرا آقا مجھ پر ناراض ہو جائے. لیکن رات ساری دیکھتے رہے کہ وہ کروٹیں بدلتے رہے اور صبح اٹھے تو اسی طریقے سے مصلی پر کھڑے ہو گئے اور نماز پڑھانے کے لیے بیٹھ گئے. تو اس نے اپنے آقا سے شکایت کی کہ عجیب ہے تمہارا مولوی اس وقت کا سب سے بڑا عالم، لیکن میں حیران ہوں کہ ساری رات سویا رہا، کروٹیں بدلتا رہا اور صبح اٹھ کر کے ویسے ہی نماز پڑھا دی کہ رات بھر سونے سے وضو نہیں ٹوٹا. یہ تو نماز بھی بے وضو پڑھ رہے. اللہ اکبر. حالانکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا مفہوم ہے کہ بے وضو اگر کوئی جان بوجھ کر نماز پڑھ لے تو وہ تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. پوچھا گیا ان سے، فرمایا کہ کھانا کھاتے ایک آیت ذہن میں آئی. پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے رمضان کی راتوں کو کھانے پینے کو حلال کر دیا ہے، میاں بیوی کے تعلقات کو حلال کر دیا ہے. اس پر غور کرنے لگا تو اس ایک آیت سے کئی مسائل نکالے. بس ایک مسئلہ نکلتا ہے، پھر غور کرتا ہوں اور مسئلہ نکلتا ہے، پھر غور کرتا ہوں تو اسی ایک سے اور مسئلہ نکلتا ہے. مثلاً یہ مسئلہ کہ اگر اس کی اجازت ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی آدمی نے غسل نہ کیا ہو اور صبح ہو جائے تو پتہ چلا کہ اگر کسی آدمی پر غسل واجب تھا اور صبح ہو گئی تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا، ورنہ آدمی سوچتا کہ اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ فقہا کا طبقہ کھڑا ہوا اور ایک تیسرا طبقہ کھڑا ہو گیا جس نے چلت پھرت کے ذریعے سے اس دین کو عام کرنا شروع کیا. ایک چوتھا طبقہ اور کھڑا ہوا جس نے اس دین کی حفاظت کا فریضہ انجام دیا. اور ایک طبقہ وہ کھڑا ہوا جس نے ایمان کی مشعلیں دلوں کے اندر روشن کی اور لا الہ الا اللہ کی وہ ضربیں لگائیں جس سے دنیا ہلی اور دلوں سے دنیا کی محبتیں بھاگی اور اللہ کی محبت جمع ہوئی. اس طبقے کو صوفیہ کا طبقہ کہا جاتا ہے. بحث یہ چھڑ گئی کہ اس روایت کا مصداق کون سا طبقہ ہے. قراء کا طبقہ ہے، مفسرین کا طبقہ ہے، محدثین کا طبقہ ہے، فقہا کا طبقہ ہے، یا اللہ کے راستے میں یہ مقاتلین کا طبقہ ہے یا صوفیہ کا طبقہ ہے. کس کو اس روایت کا مصداق ٹھہرایا جائے؟ جواب دیا گیا. میں نے پہلے عرض کیا جب آپ تھک جائیں تو کہہ دیجئے، میں بات وہیں ختم کروں گا. بڑے غور سے سننے کی یہ بات ہے، علمی بات ہے. ذہن میں آئی، میں نے سوچا میں نے پھر محمدہ قسمتاں دے کتے شمع دے کتے پتنگوں سی شاید میری آپ کی ملاقات ہونا ہو. یہ مضمون ہم سب کو ازبر ہونا چاہیے. یہ ازبر، اور میں ابھی عرض کروں گا کیوں ازبر ہونا چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مضمون کو کتنا اہم سمجھا ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا. یہ بحث چل پڑی کہ کون سا طبقہ حدیث میں مراد ہے. جواب ملا کہ یہ تمام طبقات ہی حدیث میں مراد ہیں، اس لیے کہ یہ سارے مل کر جو کام کرتے ہیں وہ تنہا کام کر رہے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ کے صحابہ، وہاں صوفی دیکھتا ہے تو سب صوفی نظر آتے ہیں، محدث دیکھتا ہے ابو ہریرہ کو تو سب محدث نظر آتے ہیں، فقیہ دیکھتا ہے عبداللہ ابن مسعود کو تو سب فقیہ نظر آتے ہیں، اور خالد ابن ولید کو دیکھتا ہے تو سب مقاتلین فی سبیل اللہ نظر آتے ہیں. جس پر نگاہ جاتی ہے وہ سب ایک کے اندر ساری صفات موجود پاتا ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ روایت وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، صحابہ حاضر ہوئے، امی جان فرمائیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے. فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ خلق عظیم کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے. فرمایا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو کچھ قرآن کے اوراق میں موجود ہے وہ تمہارے آقا کی زندگی میں موجود تھا. قرآن بند کتاب ہے اور تمہارے آقا کھلی کتاب تھی.